بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ مولانا العظیم۔ اج مورخہ 26 ذوالحج 1447 ہجری بمطابق 12 جون سن 2026 عیسوی اسلامی سال دا یعنی ہجری سال دا اے آخری مہینہ ہے 12واں ذوالحجہ، جس طرح کہ عیسوی سال دا 12واں مہینہ دسمبر ہے۔ سن 2000 یعنی 1448 ہجری دا سال بالکل قریب ہے، 3 یا 4 دن باقی۔ تو نیا اسلامی سال محرم الحرام تو جس دا آغاز ہوئے گا، اے حرمت والا پہلا مہینہ ہوئے گا محرم الحرام۔ اور 23 ذوالحج جیڑا کہ ہون 1447 ہے، یہ دا ادھوں 23واں سال سی جدوں کہ اسلام دی مایا ناز شخصیت میری مراد تاجدار عدل و حریت غیرت اسلامی دے شاہکار مراد پیغمبر مدعائے رسول خلیفہ ثانی سابق الایمان والاسلام سیدنا و مولانا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا حادثہ اور سانیہ 23 ہجری دے ماہ ذوالحج دے اندر اے واقعہ پیش آیا۔ اس مناسبت نال میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ قریش قبیلہ جو ہے اس دیاں معروف 10 شاخاں نے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو ودی، بنو جمع، بنو سہم، بنو نوفل، بنو مطلب، بنو تمیم وغیرہ۔ سیدنا عمر فاروق دا تعلق قریش دے خاندان بنو عدی نال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 8ویں دادا جنہ دا نام مرہ ہے، مرہ اور کعب دونوں بھائی نے، لؤئی دے بیٹے نے۔ مرہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی مبارک شاخ ہے، آپ اس خاندان نال تعلق رکھتے ہیں۔ اور کعب دی اولاد بچوں حضرت عمر فاروق جو ہے انہوں دا تعلق ہے، یعنی 8ویں پشت جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دا نسب نامہ جو ہے خاندانی وہ مل جاتا ہے۔ ایسے سمجھ لو کہ پچھو جد ایک کے خاندان ایک کے۔ تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یقینی امر ہے کہ قریش مخالفت وچ کھڑے ہو گئے۔ وہ بڑا دور سختی دا ہے، پرآشوب دور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ میں ایک دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام۔ اے اللہ، یہ 2 بندے نے مکے دے بڑے سرکڑ نامی گرامی با اثر
ایک عمر ابن خطاب نے اور ایک عمر ابن حشام ہے جس کا نام ابو جہل ہے. انہاں دوہاں وچوں ایک دے اسلام نو عزت اور وقار تاں ملتا ہے جے ایہو جہا با اثر آدمی اسلام وچ آئے. یعنی پنڈ دا جڑا چودھری ہوتا ہے نا وہ دے مذہب تے پنڈ والے دا مذہب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام، ایک دا نام عمر ہے جو خطاب دے بیٹے نے، دوسرے دا نام عمر ہے. عمر نہیں، عام جاہل لوگوں عمرو پڑھ دے. عمر این میم رے واؤ عمر. حشام دا بیٹا جس دا تعلق خاندان بنو مخزوم نال ہے. ادھر بنو عدی دا چشم و چراغ ہے جس دا نام عمر ابن خطاب ہے. اللہ انہاں دوہاں وچوں ایک نال اسلام نو عزت اور وقار عطا فرما. اے دعا فرمائی آمنہ دلال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر کچھ خوبیاں نے، کچھ خصائص نے انفرادی طور پہ. مثلاً پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پورے مکے شہر دے اندر 15 بندے نے تعداد تقریباً جڑے معمولی نوشت و خواند رکھ دے، یعنی لکھنا پڑھنا جان دے. انہاں وچوں ایک حضرت عمر فاروق نے. اس وقت تو فاروق نہیں، عمر ابن خطاب ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ قریش دے سفیر بن کے مختلف ملکان دے اندر آپ جایا کر دے، نمائندگی کر دے. سفیر قریش. اور اس لحاظ نال آپ نو مختلف علاقیاں دی واقفیت سی، لوگاں نال تعلقات سن، اس لحاظ نال بھی بااثر سن. دوسرا بڑے بہادر اور جوان سن. جس طرح کہ تم سنے ہیں کہ دار الندوہ دے اندر میٹنگ ہوئی قریش دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے انہوں نے کچھ فیصلہ کرنا سی. اس وقت خطاب دا بیٹا عمر اٹھیا کہنے لگا یہ سارا روڑا میں مکاں گا. تلوار تیز کر لئی، زہر بجھا لئی، ناپاک ارادہ لے کے پیغمبر اسلام نو قتل کرن دا کرو چل پے. دلیری ہے نا. بعض پنڈ دے ایسے بہادر بھی ہوتے رہے پورا پنڈ اگے لا لیتے. تو ادھروں عمر فاروق چلے نے. واقعہ تسا بڑی بار سنیا ہے، میں کچھ نئی چیزاں بتانا چاہنا کہ ادھروں اللہ پاک نے سبب لگایا تے اے اپنی ہمشیرہ دے گھر چلے گئے جنہ دا نام فاطمہ ہے، اور آپ دے بہنوئی سعید ابن زید نے. سعید ابن زید عشرہ مبشرہ بچوں نے. فاطمہ خطاب دی بیٹی دی زبان تو، یعنی اپنی بہن دی زبان تو، بلکہ پر تاثیر زبان تو اللہ دا کلام سنے. اور اس وقت جڑا مقام ذی شان فاطمہ بنت خطاب تلاوت کر رہی ہیں وہ سورہ طٰہٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں جڑی ہیں نا، اے طٰہٰ تے سورہ یاسین، اجے زمین اسمان نے سن بڑے ہیں تے اللہ نے یہ دو صورتاں فرشتیاں دے سامنے آپ پڑھ کے سنائیاں. سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین. ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین. اللہ نے آپ قرآن دا حصہ تلاوت کیتا ہے. فرشتے سن کے بڑے حیران ہوئے تے کہندے نے یا اللہ
او امت کنی قسمت والی ہوئے گی جدے سینے وچے تیرا کلام ہوئے گا، او زبانہ کنیاں برکت والیاں ہون گیاں جنہ زبانہ دے قرآن دے زمزمے جاری ہوں گے، او پیٹ کنے برکت والے نے جنہ دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ چند آیات ابتدائی فاطمہ نے پڑھیاں، قربان جاواں ایسی پرتاثیر زبان ہے کہ ادھروں عمر سندے پہنے کنا تو قرآن سیدھا دل دیاں گہرائیاں جو اتردا جا رہے ہیں، دل دے اندر قرآن نے ایک ہلچل مچا دیتی، ایک انقلاب عظیم برپا کر دیتا ہے۔ وہ جتے شروع تو کفر نے ڈیرے پکے لائے سن، جڑا کفر دا نمائندہ بن کے آیا سی، جڑا کفر دا بڑا سرخیل سی، جدے اتے کفر نو بڑا مان تے ناز تے فخر سی، آج او عمر جو ہے جدوں اللہ دا قرآن سندا ہے تو دل دیاں گہرائیاں تک قرآن اتریا، پھر انہیں تاثیرہ کی وکھائیاں کہ اکھاں وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئی۔ ہن اپنا ہی صافہ دیندا ویکھو دلیریاں، فاطمہ بھینے بن لے مشکاں تو میریاں، کہندا اے فاطمہ میں بڑیاں گستاخیاں کیتیاں نے، میں بڑا مسلماناں نو ستایا ہے، میں گھروں نہ پاک ارادہ لے کے آیا ساں، ہن حق واضح ہویا ہے، فاطمہ تیرے کولوں اللہ دا قرآن سنیا ہے، ہن مینوں اوس اپنے پیر و مرشد دے دربار وچ لے کے چلنا تاکہ میں معافیاں طلب کر لاں، میں بڑا وڈا بے ادب تے گستاخ ہاں۔ فاطمہ کہندی ہے تیرے ورگے بے ادباں نو کھلے ہتھی نہیں لے کے جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اپنا ہی صافہ دیندا ویکھو دلیریاں، فاطمہ بھینے بن لے مشکاں تو میریاں، تاں بھین نے دوویں باواں پیچھے نو لیریاں، او صافے دے نال گنڈ کس کے چمار دی، اے چوک مدینے والے احمد سردار دی۔ دوسرا کی کہندا ہے اے واسو سوابا ہے گجرات دے کول منڈی بہت دے کول، اتھوں دا دائم اقبال دائم ہویا ہے، وہ اپنے رنگ وچ ایدی ترجمانی کردا ہے، عمر آخدا پہن پنجڑے نو تے کوڑے اس سرکار دے لے چلو، جدے اتے ہوئی یہ کلام نازل، کوڑے اس سردار دے لے چلو، جتھوں چنے نے تسائے پھل نوری، ویچے اس گلزار دے لے چلو، حق سچ دے فیصلے ہون جتھے، ویچے اس دربار دے لے چلو، کروں آیا سا مار میں وڈا پاپی، مینوں مار دے لے چلو،
کروں آیا سا مارن میں وڈا پاپی، مینوں مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد ہو جائے، او جتھے عمر سمار دے لے چلو۔ اللہ اکبر۔ مختصر بات ہے، کفر دی تھا ایمان آ گیا، عداوت دی جگہ تے محبت آ گئی، اندھیرے دی جگہ تے حق دی روشنی آ گئی، گمراہی اور ضلالت دی جگہ تے ہدایت آ گئی۔ عمر میرے آقا دے آستانے تے حاضر ہویا، اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں کہ جس وقت عمر آئے اللہ دے رسول دے پاس، اس وقت حضرت حمزہ ام الرسول حضور دے چچا بھی تشریف فرما رہے، حضرت علی بھی۔ کسی نے کیا؟ عمر آ رہا ہے، خطرہ ہے۔ حضور نے فرمایا آن دیو۔ عمر آیا نہیں، منگوایا گیا۔ میں ساری رات اللہ کے رو رو کے دعاواں کی تھی۔ عمر نو کن نے منگیا؟ اللہ دے رسول نے۔ میں کہنا ہونا ہر صحابی آیا آپ ہی آیا، ابو بکر آیا تے آپ آیا ہے، عثمان آیا تے آپ آیا ہے، طلحہ زبیر آئے نے تے آپ آئے نے، جو بھی آیا ہے مرید بن کے آیا ہے۔ عمر آیا ہے میرے نبی دے دل دی مراد بن کے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زاربا علی صدر ہی 3 بار سینے تے تھپ تھپایا اپنے دستے مبارک نال اور دعا کی تھی، اللہم اخرج فی صدرہی من غل وعبدلہ ایمانا۔ اللہ عمر دے دل وچ کوئی بھی اسلام یا اہل اسلام دا تھوڑا جا بھی کینہ تے دور کر دے اور اے دی جگہ تے ایمان لے آوے، ایمان نو جگہ دے دے عمر دے دل دے اندر۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت عمر اسلام لے آئے، لما اسلم عمر اجتمع الناس عند دارہی، اس وقت عمر دے گھر کو لوکاں دا مجمع لگ گیا اور وہ کہہ رہے نے سوا یا عمر، سوا یا عمر، عمر جی آیا نو، عمر تیرے آن دی بڑی خوشی ہوئی۔ اے فرش زمین تی خوشی نہیں ہوئی، جبریل آندے نے یا رسول اللہ 7 آسمانہ دے فرشتیاں خوشی منائی ہے عمر دے آؤنا۔ اللہ اکبر۔ عمر کوئی معمولی شخصیت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے ما کننا نقدر ون نصلی عند الکعبہ، ساڑھی تے مجال ہی نہیں سی اسی کعبے دے کول کھڑے ہو کے نماز ادا کریں۔ جس وقت عمر آیا فلما اسلم عمر قاتل قریشا وصلی عند الکعبہ وصلینا معاہو۔ نماز دا ٹائم ہو گیا نا تے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارکم دے وچ بیٹھے سن، دار ارکم، دار آندے نے گھر نوں، فارسی چ دار سوڑی نو کہندے، ٹھیک ہے، عربی وچ یا بیت کہندے نے یا دار کہندے۔ تو جس وقت نماز دا ٹائم ہو گیا نا ظہر دا، تو حضور نے فرمایا اس دار ارکم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پہلا مدرسہ ہے، پہلی درسگاہ دین دی، ارکم دا کار، ارکم دا کار جگت مشہور ہے۔ ارکم دے کار دے نا دے یونیورسٹیاں، کالج، تعلیمی ادارے، دار ارکم، فلاں سکول دار ارکم، فلاں یونیورسٹی دار ارکم۔ واہ ارکم تیرے کار نو کنے پاگ لگے، کنا مشہور ہو گیا دنیا تے، کیوں نہ ہوئے؟ قرآن دی تعلیم دی ابتدا ارکم دے کر تو ہو رہی ہے، اور معلم انسانیت، معلم آدمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب تو پہلے تعلیم دا آغاز جو ہے ارکم دے گھر تو فرمایا. تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے جس وقت حضور نے کیا اٹھو نماز دا ٹائم ہو گیا تھے، عمر نے کیا یا رسول اللہ کتھے پڑھنی؟ فرمایا ایتھے. کہنے لگے ایتھے کیوں؟ اللہ اکبر. آپ نے یہ نہیں آکھیا عمر تو نہیں سے پڑھن دینا، فرمایا عمر تیری قوم نہیں پڑھن دیتی. اللہ دے کارج اللہ دے نبی نو قوم نماز نہیں پڑھن دیتی. اللہ دے بندیاں نو اللہ دے گھر وچ نماز بولو نا، اللہ دے گھر وچ اللہ دے بندیاں نو اللہ دی عبادت کرن تو روکیا، تکے مارے گئے کھاتے نے اللہ دے فضل و کرم. یہ بھی سنت ادا ہوئی. کون ہے نکل جائے تھوں ساڈی مسجد، تیرے ابے دی مسجد ہے، تیری بیبے دی مسجد ہے، اے اللہ دا گھر ہے. ان المساجد للہ، مسجد کنیاں نے تے پھر تو کون ہے روکن والا اللہ دے گھر تو؟ نہ ہے تیرا ڈیرا، نہ ہے تیرا گھر، نہ تیرا بنگلہ، نہ تیری کوٹھی. کی جواز ہے تیرے کو روکن دا؟ اللہ اکبر. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. اللہ فرما رہے نے قرآن کریم دے اندر ظالم تے بڑے نے او دے نال ود کے کیڑا ظالم ہوے گا جو اللہ دی مسجداں تو اللہ دے بندیاں نو ذکر کرن تو روکدا ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ دا کوئی بھی نہ ہوئے، مینوں یہ نال غرض نہیں ہے، وہ پکا ظالم. اللہ انہاں ظالماں نو ہدایت دے دے. اللہ اکبر. تو سیدنا عمر فاروق نے کیا آج یہ نہیں ہونا، ہن میں آ گیا، اٹھو اسا کعبے دے کول جا کے نماز پڑھی. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے صلینا ماہو، اللہ دے نبی اور اسی سارے صحابہ اس دن کعبے کول نماز پڑھیے. یہ دو پہلا ساڑی جرت نہیں سی. تو بندہ آیا نا، سواد آ گیا نا منگن دا. اللہ نے بندہ بھی سوادی دیتا ہے، ٹھیک ہے. منگن والا بھی اللہ، دین والا بھی. سبح اسم ربک الاعلی. اللہ اکبر. تے جیڑی شے دتی ہے نعوذ باللہ او کو نکمی تے نہیں نا، چونویں شے دتی. تے جے اس قابل عمر نہ ہوتا جس طرح کے بکواس کرنے والے کرتے ہیں کہ مرتد ہو گئے، اتو مومن سن، وچوں یہ سن وہ سن، تے پھر اللہ انہی دا دیتا کیوں؟ آیا سی نا ایک یہودی دے مسلمان مقدمہ لے کے، وہ مسلمان جڑا ہے نا وہ دا یہودی نہ جھگڑا سی، اور یہودی کہہ رہے یہودی ہو کے کہہ رہے مسلمان نو کہ تواڈے پیغمبر کو فیصلہ کرا لینے. تو جڑا نام نہاد مسلمان سی نا تو کلمہ بھی پڑھدا سی، حضور دے پیچھے نمازاں بھی ادا کردا ہے. وہ کہندا ہے چلو ٹھیک ہے کرا لو. حضور نے فیصلہ کدے حق دیتا؟ یہودی نے. باہر آ کے مسلمان یہودی نو کہندا یار عمر کول بھی نہ چلی، بڑا سیانا ہے عمر، بڑا سیانا ہے. اج بھی یہو جے لوگ ہیں حدیث سن کے آندے فلانے امام کو نہ پوچھیے، اے تڑے پال نے یہ مسلمان کا دے، یہ نام نہاد مسلمان کہندا ہے کیوں نہ ہوئے اسی عمر کو بھی فیصلہ کرا لئیے. ہن دسو ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے کیتا ہے تے کوئی بندہ آ کے میں ہن سیشن کورٹ جانا ہے نا بے وقوف. مسلمان نے جو گل آخی یہودی کہنے لگا کوئی شرم کر، کوئی حیا کر، تواڈے نبی نے فیصلہ کر دیتا ہے، ہن تو اگلی عدالت چھوٹی جا رہی. آندا یار کی ہے جی، یا دروازہ کھڑکایا، کتے دی موت آئی ہوئے تو مسجد جا بڑھتا ہے، سپ دی موت آئی ہوئے تو راہ میں جا بیٹھتا ہے.
یہ جے نام نہاد دی موت آئی سی نا، وہ جا فاروق اعظم دے گھر دا دروازہ کھڑکایا، آپ باہر نکلے۔ ہاں بھی کی معاملہ ہے؟ یہودی ڈردا ڈردا کہتا جی اے ساڈا مقدمہ سی، کیس سی، اسی حضور کو مقدمہ لے کے گئے ہیں، انہاں دلائل سنے نے، میرے حق فیصلہ کیتا ہے۔ یہ ہن جڑا نا آ جڑا مسلمان ہے، یہ جو مسلمان نو رب مندا یہ دی تسلی نہیں ہوئی۔ یہ آندا ہے چلو عمر کو بھی فیصلہ کرا دی، فرمایا ہاں ٹھیک ہے تسی ٹھہرو میں ہونے آیا۔ انہاں سمجھا کتاب لین گئے، انہاں پتہ نہ لگن دیتا، تلوار لے کے آئے، آؤندیا جناب ایکو وار نال سر اڑا کے اور رکھ دیتا ہے کہ میرے نبی دے فیصلے تو بعد تیری ایک جرت کہ تو میرے دروازے سے آئے ہیں، تیرا ایک فیصلہ ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا ھذا قضائی لمن لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا کملی والے دا فیصلہ نہ مننے او دے واسطے میرا فیصلہ اے ہوئی ہے جو میں کر دیتا ہوں۔ صحیح کیتا ہے کیوں بھئی؟ ہائے عمر آج تم دیو نہ کھورے کنیا دے سیر لینے سن، ایمی گل جنہ دی حدیث تے تسلی نہیں ہوندی۔ ہیا امام، یہ روایت ہمارے امام سے ہے، ہم امام کی بات مانیں گے، ہم ان کے گروپ کے ہیں، ان کے مقلد ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ کلمہ کدا پڑھیا؟ اللہ اکبر۔ نحن مقلدون یجب علینا تقلید ابی حنیفہ۔ کوئی آدھا میرے تے شافی دی گل مننی فرض ہے، کوئی کہندہ میرے تے احمد ابن حنبل دی بات مننی فرض ہے، کوئی کہندہ میرے تے امام مالک دی بات مننی فرض ہے، کوئی کہندہ میرے تے امام ابو حنیفہ دی بات مننی فرض ہے۔ وہ تسی اینا امتیاں دی گل کر دے ہو، میں کہنا میرے نبی سونے نے، میرے پیر و مرشد نے، میرے کملی والے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے تے امتی نے لو کان موسیٰ حیم ما وسعہو الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتا میری اطاعت نہ کردہ نجات موسیٰ دی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم من سواء السبیل۔ لوگو اگر اس وقت موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، مینوں چھوڑ کے تسی موسیٰ نبی کلیم اللہ دے پیچھے ٹر پو، جو صاحب تورات ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب معجزات ہے، صاحب کلام ہے، کوہ تور تے جا کے اللہ نال ہم کلام ہون والا اللہ دا لاڈلا پیغمبر، شانہ والا پیغمبر، میرے آقا نے فرمایا اگر میری موجودگی دے اندر موسیٰ آ جائے مینوں چھڑ دیو، تسی موسیٰ دے پیچھے چل پو، اللہ دی قسمیں تسی گمراہ ہو جاؤ۔ اچھا نبی پیچھے لگن نال گمراہ ہوتا بندہ؟ بولو نا۔ ہاں ہاں نبی الانبیاء نو چھڑ کے، نبیاں دے نبی نو چھڑ کے، امام الانبیاء نو چھڑ کے، خاتم المرسلین نو چھڑ کے، اور ساری کائنات دے سردار اور سرور اور سید پیغمبر نو چھڑ کے اگر کوئی کسے نبی پیچھے بھی لگے گا گمراہ ہو جائے گا۔ روڑا پہ گیا جی عمر جڑا ہے اسلام میں چاہ کے بھی دیاں آدتاں نہیں گئی، انہیں ایویں ایک بندہ پھڑکا سکیا، وارث اٹھ کھڑے ہوئے، اسا قصاص لینے، اسا اپنے بندے دے جواب دے اندر قصاص لینے، گردن بدلے گردن۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نو فکر پہ گیا، اللہ میں تے تیرے کو مانگ کے لیا سی، جے ایندہ دینا سی تے نہ دے دیو، ہن میں عمر نو بدلے وچ عمر دا سر کٹاواں گا۔ اجے میرے آقا پریشان نے،
ٹلیاں کھڑک گئیں، عرش عظیم تھا، جبریل قرآن لے کے آ گیا، رب رحمان دی عدالت دا فیصلہ آ گیا ہے، بڑی عدالت۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے محبوب مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، رب تے میں ساری کائنات دا سونیا جویں دا تیرا رب ہے ایدہ تیرے نہ کسے دا، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، جدوں تک اپنے تنازعات اپنے جھگڑیاں دے اندر تینوں ثالث اور فیصل اور حاکم تسلیم نہ کر لین، تیرے رب ہون دی قسم ہے مومن ہی ہے۔ لا یؤمنون وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، دل وچ تیرا فیصلہ سن کے انہوں کوئی کلنج دی پیڑ نہ اٹھے، یہ دل وچ تنگی آ گئی ہے، دل وچ کوئی تکلیف تھوڑی دی بھی ہوئی ہے، تے اللہ کہتا ہے پھر مینوں قسم کھا کے میں کہنا سونیا تیرے رب دی قسم ہے۔ اللہ انجی بھی تو کہہ سکتا سی مینوں اپنی قسم ہے، تیرے رب ہون دی قسم لا یؤمنون مومن ہی نہیں۔ عمر دا مقام ہے، عمر فرماندے نے وافقت ربی فی ثلاث، تین گلاں وچ رب میرے نال کھلوتا ہے، میری موافقت کی تھی، جو میں فرش زمین تے آکے ہے عرش برین تو اللہ دا وہی فیصلہ قرآن بن کے آیا۔ فرما دے نے میں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے طواف کر رہے ہیں میں نے تو نال تے تسی مقام ابراہیم تے کھڑے کدی نہیں ہوئے نہ کدے نماز پڑھی۔ فرمایا عمر میں اپنے بزرگاں دا احترام کرنا، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام دی یہ جگہ ہے، اس واسطے میں احتراماً نہیں کھڑا ہوتا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تواڈے جد امجد نے پر تواڈی شان انہاں نالوں زیادہ ہے۔ حضور خاموش ہو گئے پر رب خاموش نہ رہا، اللہ نے جبریل نو حکم دے کے بھیجا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے محبوب جویں عمر آخدا ہے میں بھی ایویں راضی ہاں، کیوں نہیں تسی کھڑے ہوندے، تہاڈی تے بڑی شان ہے۔ عمر فاروق کہندے نے میں بدر دے قیدیاں دے بارے کیا یا رسول اللہ اے واجب القتل نے جو اللہ تے اللہ دے رسول تے مسلمانہ دے خلاف تلوارہ لے کے لڑن آئے نے، اے کسی بھی معافی دے حقدار نہیں، انہاں سارے بدر دے قیدیاں قتل دا حکم دیتا جائے پر انج نہیں، جدا عزیز ہے انہوں آکھو اپنے ہاتھ نال اپنے عزیز دی گردن اڑائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے چاچا جی عباس آئے نے جی او دی گردن تسی اڑاؤ، تو اڈا بڑا داماد ابو العاص ابن ربیس تو اڈی بیٹی زینب دا شوہر قیدیاں چاہے او دی گردن اپنے دستے مبارک نہ اڑاؤ، ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن قیدیاں چاہے ابو بکر نو حکم دیو وہ اپنے ہاتھ نال اس دا سر اتارے۔ یا رسول اللہ علی دا بڑا بھرا عقیل قیدیاں چاہے علی نو آکھو عقیل دا سر اتارے۔ یا رسول اللہ میرے ماما جی آئے نے میرے حوالے کرو انہاں دا گاٹا میں لانا ہوں، رب نو بھی سواد آ جائے ساڑھے مومن ہون دا، اللہ نو پتہ لگ جائے کہ اللہ تو بعد سانو او ہو جا ساڑھا پیار اور تعلق کسے نال بھی نہیں۔ فرمایا عمر فیصلہ سخت ہے، ابو بکر دا دی رائے پسند ہے کہ انہاں کو فدیہ لے کے چھڑ دیو۔ سورہ انفال دا نزول ہو گیا، محبوب میرا یہ قانون نہ ہوتا کہ جتھے نبی ہوئے اتھے عذاب نہیں ہوگا،
جتھے نبی ہوئے اتھے عذاب اللہ قوم لوط تے عذاب بھیجیا تے آکھیا کہ یہ آپ بھی تے گھر والے لے کے نکل جاؤ رات دے پہلے حصے پچھلے حصے عذاب آ رہے ہیں آکھیا اس طرح اللہ اپنے نبی نو ایمان والے نو کٹ لیتا ہے پھر عذاب آتا ہے جتھے نبی ہوئے اتھے عذاب نہیں آتا اور جتھے نبی الانبیاء ہوئے رحمت للعالمین ہوئے رؤوف پیغمبر ہوئے رحیم پیغمبر ہوئے اتھے عذاب کی میں آئے اگر ایک قانون نہ ہوندا جس طرح دشمنان اسلام نو دنیا دی دولت لے کے چھوڑیا گیا ہے اگر ایک قانون میرا نہ ہوندا تے آج کوئی بھی نہ بچدا کیوں چھٹے گئے نے کہتی اللہ اکبر پھر پتہ نہیں میرے آقا نے کی فرمایا حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں فرماتے ہیں عمر اللہ دی قسم ہے آج اگر اللہ دا عذاب آ جاندہ عمر ابن خطاب تو علاوہ کوئی بھی نہ بچ سکتا پھر آپ نے فرمایا میں اللہ دا عذاب زمین تے اتردہ دیکھے فلاں جگہ تک عذاب آیا ہے عمر تیری رائے نو اللہ نے پسند کیتا اور آپ فرماندے نے 14 مقامات نے قرآن کریم دے اندر جتھے اللہ میری رائے نو ترجیح دیتی میں جو آکھے قرآن بن کے اترے میں کہ یا رسول اللہ ہر اچھا برا بندہ تو اڈے گھراں میں چاہتا ہے ازواج مطہرات نو کہو پردہ کریا کر حضور خاموش رہے مگر اللہ کہتا ہے میں تے خاموش نہیں نہ رہنا جے میرے فاروق دی غیرت گوارا نہیں کر دی تے میری بھی غیرت گوارا نہیں کر دی یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن محبوب سب تو پہلے اپنی بیویاں حکم دیو پھر زینب رقیہ فاطمہ ام کلثوم اپنی بیٹیاں نو آرڈر سناؤ میرا اور پھر عام عورتاں جو مومنات نے مسلمات نے انہوں نے آرڈر سنا دیو کہ چادران تو بغیر باہر نہ نکلیا کر اتھے بھی عمر دی رائے نو مقدم سمجھا گیا اللہ اکبر عمر کیا ہے تیرا مقام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر و عمر انہم السمع والبصر اے میری آنکھاں نے کنن کہہ رہے ابو بکر و عمر اے دو میں میری آنکھاں نے اے دو میں میرے کان نے اللہ اکبر اور زبان رسالت الفاظ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ ابو بکر بھی جنتی ہے عمر بھی جنتی ہے عجیبی شک رہ گئے اللہ اکبر کبیرہ 10 سال 6 مہینے 5 دن حکومت کی تھی حضرت عمر فاروق نے 10 سال 6 مہینے 5 دن انہیں قلیل عرصے دے اندر 22,51,000 30 مربع میل دا علاقہ فتح کیتا ہے اتنی بڑی حکومت اور اس تیزی نال فتوحات نے تھوڑی دی مدت دے اندر کنے علاقے دے اسلام دا پرچم لہرا دیتا معمولی شے نہیں منگی اللہ دے رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دی حق گوئی نے لوکانا دشمنیاں پا رہی ہیں عمر حق بیان کرتا ہے وَأَمْرُهُمْ فِي اللَّهِ أَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ اللہ دے معاملے عمر بڑا سخت ہے یہ کون کہہ رہے اللہ دے رسول اللہ دے معاملے میں عمر کوئی کمپرومائز کرنو تیار نہیں
اینا جابر مزاج، اینے جذباتی اور اینے بہادر، مگر جدوں کوئی سامنے قرآن دی آیت پڑھتا ہے اوتھے سر جھکا لیں دے۔ اللہ اکبر۔ خطبہ جمعہ دے دوران اعلان کیتا ہے بحیثیت خلیفۃ المسلمین، آج تو بعد کوئی اپنی بہو بیٹی یا بیوی دا حق کے مار 100 روپے تو اتے نہ بننے، یہ خلیفہ وقت دا اعلان ہے۔ اجے مرداں وچوں کوئی نہیں بولیا، ایک بی بی بڑی دلیر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی وے عمر، وے تیری اے جرت رب دیاں کماں دخل دینا، وے اللہ تے سانو اپنے قرآن دے خزانے دین دیا ہے کمارے چ، تو کونے 100 روپے دی حد لانا رہا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اگر تسی طلاق دین لگے ہو، خزانہ میں تسی حق مارے جے دیتا ہویا ہے تے او دے وچوں کوئی شے واپس نہیں لے سکدے، فلا تاخذوا منہ شیئا۔ جے اج دا کوئی حکمران ہوندا، کوئی ایک بی بی ٹگے دی اٹھ کے تے مینوں ہی گل کرن دی، میں ایڈا بڑا حکمران تے خلیفہ تے بادشاہ، ترا دین دے، ڈانٹ دین دے، خبردار بی بی اگو زبان کھولی، تو میری انسلٹ کر رہی ہے، میں آرڈر کر رہا ہوں۔ مگر آپ کی فرماندے نے عمر افسوس تیرے تے، تو رب دا قرآن پڑھنا چھڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ انہوں نے بعد کے قرآن کون جانتا ہے؟ افسوس تیرے تے عمر، تو رب دا قرآن پڑھنا چھڑ دیتا ہے۔ اصل گالے وے عمر، تیرے نالوں ود کے دیکھ بی بی قرآن زیادہ جان دیئے۔ اللہ اکبر۔ اے ہے عمر، کہو رضی اللہ۔ اے عمر جدے بارے میرے نبی سونے نے فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، عمر دی زبان تے اللہ حق جاری کر دیتا ہے۔ اے زبان جدوں بول دیئے حق بول دیئے، عمر دے دل تے بھی اللہ نے حق جاری کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے نے، ایک نوجوان کوڑوں گزرے ہیں، حضرت ابو ذر بھی قریب سا، حضرت عمر کہنے لگے اس نوجوان کوئی فاصلے تو گزرے ہے، فرمایا بہت اچھا بندہ ہے، اینی گواہی دیتی، نعم الرجل نعم الفتح، بہت اچھا نوجوان ہے۔ اے گل ابو ذر غفاری نے سنی تھی، اس نوجوان تے پیچھے ٹوٹ پائے، دوڑ کے انہوں روک لیا، کہنے لگے استغفر لی استغفر لی، میرے واسطے اے نوجوان بخشش دی دعا کر۔ وہ کہندہ کی کہہ رہے ہو، تسی صحابی رسول ہو، تہاڈی بڑی شان ہے تے میں تہاڈے واسطے دعا کراں، تہانوں تے میرے حق وچ دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا نہیں نوجواناں گل سمجھنا، عمر نے تیرے بارے بڑی اچھی رائے دا اظہار کیتا ہے کہ نعم الفتح، اے نوجوان بڑا اچھا ہے۔ تے پتہ ہی یہ گل آکھن والا عمر کون ہے؟ جدے بارے کملی والے نے فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے عمر دی زبان اور دل تے حق جاری کر دیتا ہے، لہذا وہ زبان غلط نہیں کہیں دی، میرے واسطے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک کون عمر ہے؟ میرے آقا دے نال احد پہاڑ تے کھڑے،
کتنے کھڑے؟ اور ابو بکر صدیق بھی قریب نے، حضرت عثمان جامع قرآن بھی موجود نے۔ احد لرزیا ہے جس طرح زلزلہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر دی ٹھوکر ڈال، فرمایا اسکن یا احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ احد کیوں لرز رہے ہیں؟ تیرے دے اللہ دے کہ نبی کھڑا ہے کہ صدیق کھڑا ہے، دو شہید نے۔ اے دو شہید تو مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان۔ اے زبان رسالت تو شہادت دی بشارت سن کے اچھل پڑے حضرت عمر فاروق اور کہنے فزتو ورب الکعبہ انا شہید علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسم، رب کعبہ دی قسم، میں کامیاب ہو گیا، مینوں تے اللہ دے رسول دی زبان تو شہادت دی خوشخبری مل گئی۔ اور جس وقت زخمی ہوئے سن، خون رس رہا سی، انتڑیاں پیٹ تو باہر آ گئی، دو دھاری خنجر لگا سی۔ اس وقت آپ نو خواب آیا ہے، خواب دے اندر دیکھتے نے ایک سرخ رنگ دا مرغ ہے، اس نے زیر ناف 3-4 ٹھونگے لگائے، اور آپ نے خواب صبح بیان کیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس، حضرت جعفر طیار دی بیوی، اونا تک بات پہنچی، بڑیاں بہترین خاتون ہے، صاحب علم صاحب عقل، خوابان دی تعبیر بڑی اچھی کر دیا سن۔ انہوں نے خواب سنیا تو کہہ دیا نے امیر المومنین نو کہو انہاں دی موت قریب ہے، جڑی وصیت کرنی ہے کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعبہ بار کہندے نے حضرت عمر فاروق نے مخاطب کر کے کہ میں تورات آپ پڑھیا کہ عمر شہید کیتے جانے، عمر شہید کیتے جانے۔ آپ حیران ہو کے کہندے نے میں نہیں سمجھدا، میں جزیرۃ العرب دے اندر رہی نا جتھے غیر مسلم کوئی نہیں، میں کس طرح شہید ہوں گا؟ انہاں کہ بہرحال جی میں پڑھیا تورات دے اندر، اجے عمر دنیا تے آئے نہیں، تذکرے پہلا ہو رہے ہیں تورات وچ، شہادتاں دے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا بنی؟ کوفے دا گورنر سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بصرہ تے کوفہ دو شہر نے جڑے حضرت عمر فاروق نے خود آباد کیتے۔ کوفے دے گورنر نے خط لکھیا حضرت مغیرہ نے، امیر المومنین ایتھے میرے کول کوفے دے اندر ایک بڑائی رہندا ہے، لکڑی دا کم دا ماہر ہے اور ماہر نقاش ہے، چکیاں بناندا ہے، کئی انہوں فن ہوتے ہیں، بڑا تجربہ کار ہے، اگر تسی اجازت دیو مدینے بھیج دیا لوگوں نے فائدہ ہوئے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اے مجوسی غلام ابو لولو فیروز نامی جدے بارے اینا ایرانیاں نے ایک کہندے نے صحابی رسول ہے، او دا مزار بنایا ہے جو قاتل عمر ہے، او دے نام نہ لکھ دے رضی اللہ عنہ۔ اور میں فیس بک تے پڑھ رہا سا ایک بدبخت لکھدا ہے کہ اے کہندے نے قاتل ہے، اے تے داماد عمر دا۔ استغفر اللہ، لعنت جھوٹیاں دے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ او آتش پرستے، او آگ دی پوجا کرنے والا مجوسی ہے، او کافر ہے، عمر دا داماد کس طرح بن گیا؟ اے آیا، انہوں آپ نے فرمایا ایک چکی بنانی پر مزدوری اتنی دیاں گا، وہ کہیں گا ایسی چکی بنا کے دیاں گا دنیا یاد رکھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں تیری زندگی دی دعا کرنا ہے، میرے قتل دے پروگرام پہ بنا دا ہے۔ ایسے شخص نے نماز دی حالت دے اندر آپ تے حملہ کیتا ہے، 2 تاریخ خنجر نہ،
اور اے 27 ذی الحج نو یہ واقعہ پیش آیا. 3-4 دن آپ زخمی رہے. اس دوران کافی وصیتاں فرمائیاں جنہاں وچ ایک اے بھی ہے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نو بلا کے کیا ہے کہ عبداللہ میں فوت ہو جاواں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جانا انہاں کو اجازت طلب کرنا میری خواہش ہے میری قبر میرے پیر کو بنے. اگر مائی صاحبہ رضامندی نال اجازت دین تے ٹھیک ہے ورنہ میں نو عام مسلمانوں دے قبرستان جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتا جائے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے باجی انجی ہوئے گا. فرمایا میرے ذمے کچھ قرضہ بھی ہے میرے مرن تو بعد میرا قرضہ تسا اتارنا ہے پھر بھی قرضہ بچ جائے میرے پورے خاندان بنو عدی نو کہنا ہے کہ میرا قرضہ اتارے. ابا جی ٹھیک ہے اسی ایویں کرا. اللہ اکبر. پھر آپ نے کچھ اور وصیتاں بھی فرمائیاں. فرمایا میرا جنازہ جدو اٹھایا جائے جیوندیاں دے منہ ملازے ہوتے نے ایک باری پھر مائی صاحبہ کو اجازت دی ہے اگر وہ خوشی نہ اجازت دیں تو میں نوں حضور دے پہلو وچ دفن کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اے عمر جس دی سیرت تابندہ پڑھ کے مردہ ایمان طاقتور ہو جاتا ہے. ایک کون عمر ہے جس نے کتنے فتوحات دا یعنی دائرہ وسیع کیتا ہے. پورا ملک شام فتح کیتا ملک مصر فتح کیتا سلطنت رومان تخت و تاراج کیتا ہے دنیا دی سپر طاقت سلطنت فارس نو فتح کیتا ہے. اللہ اکبر. اقبال کہندا ہے دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ اکبر. اے عمر ہے جس نے سب تو پہلے مردم شماری کروائی. اے عمر ہے جس نے پوری سلطنت اسلامیہ دی زمین دی پیمائش کروائی ہے. اے عمر ہے جس نے ڈاک دا محکمہ قائم کیتا ہے. اے عمر ہے جس نے پولیس دا محکمہ بنایا ہے. اے عمر ہے جس نے سرائے تعمیر کروائیاں چوکیاں تعمیر کروائیاں. اے عمر فاروق ہے جس نے 900 جامع مسجد تعمیر کروائی مسجد دے اندر چراغ جلوائے. اے عمر ہے جس نے قصبات و دیہات دے اندر قرآن دی تعلیم واسطے معلمین مقرر فرمائے. اے عمر ہے جس دا خط دریائے نیل کل پہنچ دے تے او بھی اطاعت تے مجبور ہو جاتا. مصر والے ہر سال ایک نوجوان خوبرو لڑکی دوشیزہ یعنی کماری اس نو زیورات پہنا کے دلہن بنا کے دریا دے وچ سٹ دیندے. پھر انہوں نے عقیدہ سی یہ نہ کریے تو دریاج پانی نہیں ہوندا ساڑیاں زمیناں نو پانی نہیں ملدا اسی خشک سالی تے قحط دا شکار ہو جانے ہاں اسی یہ عمل کرنے ہاں تو دریاج پانی ہوندا ہے. اتھوں دے گورنر حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر نے انہوں نے بات سنی مصریاں دی انہوں نے خط لکھیا حضرت امیر المومنین عمر فاروق غیرت اسلامی دے شاہکار ہوں کہ جناب یہ تھے دیا رسم بد چل رہی ہے اور مدتہ تو رسم آ رہی ہے. آپ نے خط لکھیا ہے گورنر دے نام نہیں دریا دے نام. اللہ اکبر. اس خط دے مندرجات کیا ہے وہ دی تحریک کیا ہے اس خط دے اندر کی الفاظ نے کی جملے نے. اے دریائے نیل دے پانی جے تو اللہ دے حکم نال نہیں چلدا اپنی مرضی نال چلنا ہے سانو تیرے پانی دے ایک قطرے دی ضرورت نہیں اسی کوئی انسانی جان تیرے حوالے نہیں کرا. اور اگر تم اللہ دے حکم نال چلنا ہے تو لوکاں دے عقیدے کیوں خراب کرنا ہے.
اتھوں دے عیسائی پادری رہبان احبار انتظار اتنے پتہ نہیں انہوں مسلمانوں دے خلیفے والوں کی جواب ہوتا. جواب آیا، قاصد خط لے کے پہنچیا، انہوں نے کہا جی آ خاتے یہ کدے نام ہے؟ یہ دریائے نیل دے نام ہے. کون لکھن والا ہے؟ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب. خط دے مندرجات پڑھے. گورنر صاحب کہنے لگے لوگو اے جدے نا خط لکھے گئے میں اس دریائے سٹن چلیا. ہزاراں عیسائی نال ٹر پہنے دیکھیے ایسی آج تک نہیں سنیا کدی یہ بھی ہوا ہے کہ دریا دے پانی نو خط لکھا ہے. جس دوتے پہنچے اے خط سٹن دی دیر ہوئیے موجہ اٹھیاں دریا چ. لوکاں نے دوڑ کے جان بچائی. ہزاراں عیسائی یہ منظر دیکھ کے دائرہ اسلام میں چاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. ایویں نہیں منگیا کوئی شے منگی ہے. شانہ والی عمر جرار آ گیا، شانہ والی عمر جرار آ گیا، مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا. جس دیاں رب دے حبیب تانگا رکھیاں، جس دیاں رب دے حبیب تانگا رکھیاں، راج دا تکڑ حضور دیاں اکھیاں، اور راج دا تکڑ حضور دیاں اکھیاں. آہا او دل دا قرار آ گیا، بان کے نبی دا غبدار آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر جس دا نام سن کے کفر دے ایوانہ دے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، او عمر جس نو دشمنان اسلام جنرل عمر دے نام نہ یاد کر دے دے. اور ایتھو تک غیرہ نے آکھیا، دشمنہ نے آکھیا اگر 10 سال عمر اور حکومت کر دے دنیا تے اسلام تو سوا کوئی مذہب نہ ہوندا. اللہ اکبر. تو دیکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اواب ہے، جو الناطق بالحق والثواب ہے، او عمر جو ابن خطاب ہے، سارے صحابہ دا نواب ہے، میرے آقا دا حسن انتخاب ہے. او عمر جو شہید محراب ہے. کہو رضی اللہ عنہ. اللہ نے بندہ چن کے دیتا ہے، اینا پیارا بندہ. آپ دا جنازہ اٹھیا ہے. ایک بندہ حضرت علی کہتے نے ایک بندے نے میرا پچھو موڈا پھڑے. میں پرت کے دیکھیا ابن مسعود نے. وہ کی کہہ رہے ہیں؟ آندھے نا حضرت علی باب العلم نے. علی کی کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی کہہ رہے ہیں. فرماندے نے علم دے 10 حصے نے، عمر دے جان نال دنیا تو 9 حصے علم اٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. عمر جس نے عدل و حریت دے چنڈے گڑ دیتے اور جدوں عدالت وچ بیٹھتے نے ادوں کوئی لحاظ نہیں کہ سامنے کون ہے. فیصلہ انصاف اور عدل دے مطابق کیتا جاتا. کس کس مقام تک اسلام دی روشنی پہنچی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے دورے تے گئے. مسجداں روشن نظر آ رہی ہیں، چراغ جل رہے ہیں، بہترین مسجداں. اس وقت آپ کہندے نے اللہ عمر دی قبر نو ٹھنڈیا کرے، عمر دی قبر نو روشن فرمائی جس نے تیرے گھر روشن کی تھی.
اے او عمر ہے جس عمر دی اے عظمت اور شان ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جدو قیامت دے دن ساری دنیا میدان حشر وچ اکٹھی ہوئے گی اللہ عمر نال مسافہ کرے گا. اللہ اکبر. مسافہ کرے گا عمر نال اور اللہ عمر دا ہاتھ پکڑ کے خود جنت داخل فرمائے گا. کتنی شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معراج تو واپس آ کے عمر میں جنت پھر رہا سا ایک بڑا خوبصورت محل میں ویکھیا. جبریل نو پوچھا یہ محل کدا ہے؟ انہوں نے کہا تواڈے صحابی عمر فاروق دا ہے. میں کہا جی باہروں اتنا سونا نظر آ رہا ہے اندروں کتنا خوبصورت ہوئے. میرا دل کیتا میں ویکھاں ذکرت غیرتک یا عمر. عمر مینو تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیور ہے. تے میں عمر دے محلے چ عمر دے گھر وچ عمر دی اجازت تو بغیر داخل ہوں. تیری غیرت نے میرے داخل نہیں ہون دیتا. تو آپ کی کہنے رہے اغار علیک یا رسول اللہ. اللہ دے رسول میں تواڈے تو غیرت کرنی سی. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا رفیع مقام ہے سیدنا عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ. جاؤ کوئی ایسی شخصیت لب کے لے آؤ. آپ نے کہا یا رسول اللہ اے شراب کتنا گندا کام. بندہ پی لیندہ ہے وہ دے ہوش و آواز قائم نہیں رہی. اینو حرام ہونا چاہیے. آپ کہندے نے عمر میرا اختیار نہیں. حلال و حرام کرن والی ذات اللہ دی. اے ادارہ زمین تے نہیں. میں تے او دے آقام نو اگے پہنچان والا نافذ کرنے والا. کچھ دن گزرے اللہ نے ایک آیت کریمہ شراب دے بارے نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. مومنو نماز دے قریب نہ جاؤ جدو تساں بے ہوش کرن والی نشے والی چیز شراب استعمال کیتی ہوئے ادو نماز دے قریب نہ جاؤ. آپ نے سب تو پہلے عمر نو بلایا ہے. عمر ویکھو تواڈی خواہش سی اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے. سن کے کہندے نے یا رسول اللہ تسلی نہیں ہوئی. اللہم بین لنا بیانا شافیا. اللہ واضح تے شافی تے وافی حکم نازل فرما. ٹھوک بجا کے اللہ کہہ دے حرام ہے. پھر کچھ مدت گزری تے اللہ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی. یا یسألونک عن الخمر والمیسر. اے میرے محبوب تیرے کو شراب تے جوئے دے بارے پوچھ دینے. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ان دعا دے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے پر ان دعا دے فائدے نالوں وڈا نقصان ہے. اے سنائی عمر ادھر آؤ اے تواڈی خواہش سی. اے 2 ہجری دا واقعہ ہے. اے سنی کہندے نے میری تسلی نہیں ہوئی. میں پھر دعا کراں گا اللہم بین لنا بیانا شافعا. اللہ وافی شافی تے واضح حکم نازل فرما. پھر کچھ دیر گزری تیسری آیت نازل ہوئی. یا
ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون کہہ دو ایمان والے ہو اے شراباں دے جوئے اے فالاں دے تیر قسمت والے ہاتھ بکھایا اے جی فال کڑی اے فالاں دے تیر تے اے بتاں دی اے بندگی تے سجدہ ریزی رجسم من عمل الشیطان اے شیطان دے گندے عمل نے کامیاب ہونا چاہندے ہو فجتنبوہ انہاں تو بچ جاؤ اگلی آیت انما یرید الشیطان شیطان تے چاندہ ہے یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر تانوں جوا کھڑا کے تانوں شراباں پلا کے تواڈے وچ دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے تانوں آپس دے اندر لڑانا چاہتا ہے جدوں جوئے دی بازی لانی ہوئے پہلا بڑیاں محبتاں ٹھیک ہے الیائے کوک آج تو منگوا اللہ بڑی محبت ہے تھوڑی دیر بعد لترو لیتی ایویں ہی نا قرآن جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ اے اللہ دے ذکر تو تانوں ظالم روکنا چاہتا ہے وعن الصلاۃ تانوں نماز تو کوئی شرابی نماز پڑھدا بخا دے کوئی جواری نماز پڑھتا بخار اللہ نے یاد کردہ بخار وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اے تو انہوں اللہ دے ذکر تو اے تو انہوں نماز تو روک دائے آگے کی فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تو سب بال ہونا ہے کہ نہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ اور تو سب مڑنا ہے کہ نہیں اے آیت سن کے حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہوئے کہندے نے انتہینا یا ربی انتہینا یا ربی ربا سی باز آگئے ربا سی باز آگئے اللہ اکبر اے تنے ایتاں شراب دی خرمت دیاں آپ دی خواہش دے مطابق اللہ نے نازل فرمائیاں نے اور آپ دی جو انگوٹھی سی نا سپیشل بڑھائی او دے ہوتے کیڑی عبارت کندائے کفا بالموت واعظاً یا عمر کفا بالموت واعظاً یا عمر اے عمر تینوں اور کسے دی نصیحت دی کیڑی ضرورت ہے تیرے واسطے موت ہی نصیحت کافی ہے موت نڑوں ود کے کوئی شے نصیحت والی نہیں ہو سکتی اور آپ اللہ ہوتے کنہ اعتماد تے بھروسہ تے امیدہ رکھ دینے آپ فرما دینے او لوگو اگر آسمان تو آواز آ جائے کہ میں ایک بندے نو چھڑ کے باقی سارے انو بخش دیتا ہے تے میں سمجھاں گا جنو چھڑیا سو وہ عمر ابن خطاب ہے تے جے آسمان تو آواز آ جائے میں ساری دنیا وچوں ایک کو نو بخشیا ہے تے میں سمجھاں گا وہ میں اللہ اکبر اللہ دی رحمت دی امید بھی بڑی ہے اللہ دا خوف بھی بڑا ہے آخری وقت ہے حضرت عبداللہ آپ دے بیٹے گودے سر رکھیا ہوئے ہے
اپنے ابو دا سر اپنی گود وچ رکھیا ہویا ہے، نال نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر رہے نے۔ ابو جی کوئی اور وصیت ہوئے؟ آپ فرماندے نے بیٹا عبداللہ میرا سر گود وچوں کڈ کے زمین تے رکھ دے۔ کیوں ابا جی؟ گود تے بہتر ہے نا، میں تہاڈا گود وچوں سر نکال کے زمین تے کیوں رکھاں؟ آپ فرماندے نے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ اللہ اکبر۔ فرماندے نے عبداللہ جی میں کہہ رہا ہوں جو کرنا، میرا سر گود چو نکال کے زمین تے رکھ دے۔ سر گود چو نکالے ہے زمین تے رکھے ہے اور لوٹ پوٹ زمین تے ہو رہے نے، آپ دا چہرہ بھی خاک آلود ہو رہا ہے۔ اس وقت فرماندے نے ویل لک یا عمر، اے عمر تو ہلاک ہو گیا، عمر تو برباد ہو گیا۔ ان لم یغفر لک ربک، جے تیرے رب نے نہ بخشیا عمر تو برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ او عمر جنوں جنت دیاں بشارتاں مل رہی نے، او عمر جو میرے نبی دے دل دی مراد بن کے آیا ہے، او عمر جو بہت بڑا فاتح ہے، او عمر جدی رائے دے مطابق اللہ قرآن نازل کردہ ہے، او عمر جدے نال اللہ قیامت نو مسافہ کر کے جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ او اینا رب تو ڈرن والا ہے، اینا اللہ دا خوف رکھن والا ہے۔ فرماندے نے ویل لک یا عمر، عمر تو برباد ہو جائے گا۔ ان لم یغفر لک ربک، جے تیرے رب نے تینوں معاف نہ کیتا۔ اللہ اکبر۔ شہید ہو گئے یکم محرم الحرام یعنی 13 ہجری 27 تاریخ ذوالحج دی زخمی ہوئے نے، اور 4 دن بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری دا سال شروع ہے، شنبہ دا دن ہے، آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ مائی ام ایمن رونیاں ہویاں کہندیاں نے الیوم وہن الاسلام، الیوم وہن الاسلام، وے لوگو آج اسلام کمزور ہو گیا جے، آج عمر نہیں رہا، اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ دے سب تو بڑے محدث بیٹے صحابی بیٹے نے آپ نو غسل دیتا ہے۔ حضرت صہیب رومی نے آپ دا جنازہ پڑھے آئے اور جنت البقیع دی بجائے میرے نبی دے پہلو وچ دفن کر دیتا گیا ہے۔ اوے عمر دی حق وچ گستاخیاں کرنے والوں، زبان چلانے والوں، بکواس کرنے والوں، عمر دے آج بھی جنت ستا ہویا ہے۔ عمر تے ابو بکر تے آپ دے سجے کھبے آج بھی جنت دے اندر استراحت فرمانے، اے ریاض جنت دے اندر آسودہ خاک نے، اینا دے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کدوں فرمایا ہے؟ جدوں ایک دن یاراں نال جڑیاں پائیاں ہویاں نے، سجا ہاتھ ابو بکر دے ہاتھ وچے، کھبا ہاتھ عمر فاروق دے ہاتھ وچے، آپ نے فرمایا او لوگو اے منظر اکھاں میں جمال ہو، اے نقشہ ویکھ لو، جویں اج اسی کٹھے ہاں، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اسی قیامت دے دن میں قبراں وچوں کٹھے اٹھاں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی وزیران، ہر نبی دے 2 وزیر ہوندے نے،
میرے دو وزیر آسمان دے جبرائیل تے میکائیل نے، میرے دو وزیر زمین دے ابو بکر و عمر نے۔ پھر آپ نے فرمایا میں جدو حوض کوثر دے اتے ساکی بن کے بیٹھا ہوواں گا، اپنی امت دے پیاسے لوکاں نو پانی پلا رہا ہوواں گا، میرے سجے پاسے ابو بکر بیٹھے پلا رہے ہوں گے، میرے کھبے پاسے عمر بیٹھے پلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اکثر آپ دی زبان تے ہوندا میں تے ابو بکر تے عمر فلاں جگہ گئے، میں تے ابو بکر تے عمر فلاں جگہ تو آئے، میں تے ابو بکر تے عمر نے یہ چیز استعمال کی تھی، میں تے ابو بکر تے عمر نے آ کام کیتا ہے۔ حضور نال نہ دا تذکرہ کر دینے۔ سبحان اللہ۔ اللہ انہاں دیاں شاناں تے عظمتاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔